اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاوری بالا آپ سے مخاطب ہوں۔ تاریخ 18 مئی 2020، مضمون اردو، جماعت 5ویں، عنوان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو پیارے بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے یعنی کتاب کو دیکھنے سے پہلے ہم پہلے جو مشکل الفاظ ہیں اس سبق میں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے لکھا ہے آپ کے اس کاپی پر آپ کے لیے، تاکہ آپ اپنی کاپی پر اس کو لکھ کر یاد کرو گے۔ خاتون معزز عورت، خاتون بولتے ہیں عورت کو، یعنی معزز عزت دار عورت۔ سائزادی بیٹی۔ غلہ اناج، چاہے چاول ہو، مکی ہو، کیا ہو ہیں، اس کو ہم غلہ بولتے ہیں۔ بسر کرنا، گزارنا۔ ایثار قربانی، دل کو مول لینا، دل جیت لینا، یعنی ایسے کام کرنا تاکہ کسی کا دل خوش ہوتا ہے۔ احترام، عزت۔ پیارے بچوں، یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ اپنی کاپی پر لکھ کر یاد کرو گے۔ اب ہم پڑھیں گے۔ ساجزادی، خدمت گزار، احترام، بسر کرنا، ایثار۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی فاطمہ بڑی نیک خاتون تھیں۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی تھیں اور حضور انہیں بہت چاہتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پیارے بچوں، بی بی فاطمہ کون تھی؟ بی بی فاطمہ ایک اچھی عورت تھی۔ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی۔ اس کی شادی کس سے کی گئی تھی؟ حضرت علی سے، اور ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا امام حسن، دوسرے کا نام تھا امام حسین۔ بی بی فاطمہ بڑی خدمت گزار اور محنتی تھی۔ یہ بہت محنت کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے علاوہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ کھانا پکاتی، برتن صاف کرتی، جھاڑو دیتی اور اپنے ہاتھ سے چکی میں آٹا پیستی۔ اس سے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے۔ یہ جو گھر کا کام سارا خود کرتی تھیں۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی، یعنی مشکل سے ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، بڑی تکلیف کے دن تھے، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ ہمیں سونا چاندی ہونا چاہیے۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی۔ اگر گھر میں کبھی ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتے تھے، یعنی فاقے سے رہتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تو غریبوں کی مدد کرتی۔ ان کے پاس اگر کچھ کھانے کا چیز یا کھانے کا سامان مہیا ہوتا تو وہ غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے ہیں، کھانے کا کوئی سامان مہیا ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر میں آ کر کھانے کا سوال کر دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ بہت بار ایسا ہوا کہ وہ ان کے بچے اور وہ خود فاقے سے تھے، لیکن اب جو کھانے کا کوئی سامان مہیا ہوتا تو اتنے میں کبھی ہر بار کوئی دروازے پر آتا تھا، یعنی بہت بار ایسا ہوا کہ جب ان کو کچھ ملتا تھا کھانے کے لیے تو اسی وقت کوئی سوالی، کوئی غریب، کوئی مسافر دروازے پر دستک دیتا تھا کہ مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں، کھانا دے دو، تو یہ خود بھاکے سے رہتی اور کھانا اس کے حوالے کر دیتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتے تھے۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ جب بھی یہ تشریف لاتی تھی اپنے ابا کے گھر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اس کے نیچے اپنی چادر بچھاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ بیٹی بیٹھ جاؤ اس پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے بہت محبت تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ بی بی فاطمہ سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھی۔ بی بی فاطمہ انہیں ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی۔ یہ جو عورتیں تھیں اس عرب کی شہر کی عورتیں، وہ کبھی کبھار یعنی ہر وقت آتی رہتی تھیں
وہ عورتیں اس سے مشورہ لینے، تو یہ کیا کہتی تھی ان کو؟ بی بی فاطمہ ان کو کہتی تھی ایمانداری کرو، خدمت گزاری کرو، یعنی اپنے بچوں کی خدمت کرو، اپنے خاوند کی خدمت کرو، اور اپنے بچوں سے، پڑوسیوں سے محبت برے برتاؤ سے پیش آؤ۔ قربانی نے لوگوں کے دلوں کو مول لیا تھا، تو ان کی ایثار اور قربانی نے یعنی لوگوں کے دل اس نے جیت لیے تھے، اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلاح لینے کے لیے آتی تھیں۔ جب عرب کی عورتوں میں کوئی پریشانی، کوئی غم یا کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس کے سامنے آتے تھے، اس کے پاس آتے تھے۔ بی بی فاطمہ انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی، بی بی فاطمہ ان کو تسلی دیتی تھی۔ بی بی فاطمہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ سبق جو ہم نے پڑھا، اس میں یہی ہمیں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ نے کہا کہ ہمیں چاہے اپنے ہوں یا پڑوسی ہوں، سبوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی میں برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ چاہیے ہمیں، اپنے پڑوسیوں، اپنے بچوں، سبوں کے ساتھ، اور غریب یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کبھی کھانے کو کچھ نہیں مل، لیکن شکایت نہیں کرنی چاہیے، اپنا جو یہ حوصلہ ہے وہ بلند رکھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، صرف ایک ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اپنے پھیلانا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے یہ سنا تو اب کچھ سوالات ہیں جو آپ کو ضروری ہیں اپنے کاپیوں پر لکھنا۔ سوال نمبر 1، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اس کا جواب، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی تھیں۔ سوال نمبر 2، بی بی فاطمہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ جواب، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امام حسن اور دوسرے کا نام تھا امام حسین۔ ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام امام حسن اور دوسرے کا نام امام حسین تھا۔ سوال نمبر 3، فاقے کے دوران بی بی فاطمہ کے ساتھ کئی بار کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، جب فاقے کے دوران کچھ کھانے کو مہیا ہوتا تو اسی وقت کوئی سوالی سوال کرتا، یعنی کوئی مسافر آتا تھا تو مانگتا تھا تو وہ یہ کھانا اسی کو دے دیتی اور خود فاقے سے رہتی۔ سوال نمبر 4، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی؟ جواب، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت برے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی۔ بیٹا آپ کی کتاب پر آپ یہی سوال ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد اور جمع لکھے۔ واحد، جمع، نبی، انبیاء، نبی ہو گیا ایک، نبی، انبیاء ہو گیا اس کا جمع۔ تکلیف، اس کا جمع ہو گیا تکالیف۔ خاتون، اس کا جمع ہو گیا خواتین۔ وقت، اس کا جمع کیا ہے؟ اوقات۔ صحابی، اس کا جمع کیا ہے؟ صحابہ۔ آپ کی کتاب پر بیٹا لکھا ہے، یہ دیکھو، نبی، صحابہ، خواتین، تکلیف، اوقات۔ اس میں واحد جمع دیکھنا آپ کو، جیسے نبی ہے یہ واحد ہے، اس کا میں نے جمع لکھا انبیاء۔ اب صحابہ ہے، صحابہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صحابی۔ ٹھیک ہے، خواتین، اس کا یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ خاتون۔ تکلیف، اس کا جمع ہے تکالیف۔ ٹھیک ہے، اوقات، اس کا وقت ہے وقت، اس کا واحد ہے وقت، جمع ہے اوقات۔ ٹھیک ہے، شاباش بیٹے۔ اب دوسرا سوال، سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ الفاظ اس نے دیے ہیں، ان کو لفظوں میں استعمال، جیسے ایک الفاظ یہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ پہلا، محنتی، ہر محنتی بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ محنتی جو ہے استعمال کرنا ہے، لفظ بنانا ہے، جملہ بنانا ہے۔ ہر محنتی بچہ کامیاب ہوتا ہے، جو بچہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ چکی، بی بی فاطمہ چکی میں آٹا پیستی تھی۔ ایمانداری، ہر کام ایمانداری سے کرنی
ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ قربانی دینا اللہ کو پسند ہے۔ ہر پریشانی میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ شاباش بیٹا۔ اب یہ سوال نمبر 6، ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں یا نہیں میں دیکھنا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند تھے، فرزندوں کے بیٹے۔ کتنے بیٹے تھے اس کو؟ 2۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے 2 بیٹے تھے تو ہاں لکھیں گے ہاں۔ ان کی زندگی آرام سے بسر ہوتی تھی؟ نہیں، کیونکہ ان کی بہت پریشانی ہوتی تھی۔ بی بی فاطمہ سے ملنے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھی؟ ہاں آتی رہتی تھی، ابھی آپ نے پڑھا، اس کو ہاں آئے گا، آتی رہتی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کی مدد کرتی تھی؟ ہاں۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ اپنی کاپی پر ان کو لکھ کر اور یاد کرو گے۔ باقی وسلام۔